آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ باقاعدہ ناراضگی سے بولا۔ ان خطوط کا ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کون سا معاملہ چل رہا ہے۔ کن دونوں کے درمیان؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سکندر اور زرینہ کے درمیان۔ ان دونوں کے نام کہاں ہے؟ ظاہر ہے جناب، ایسے معاملات میں نام تو نہیں لکھے جاتے، وہ اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے بولا۔ پکڑے جانے کے خطرے میں کون پڑتا ہے؟ میں گہری اور چبھتی ہوئی نظر سے اسے گھورنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اضطراب میں مبتلا ہو گیا اور جھینپے ہوئے انداز میں بولا، میں محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ شک کرنا ہمارے پیشے کا ابتدائی اصول ہے، میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم نے اپنی بیوی کو بدنام کرنے کے لیے یہ خطوط خود ہی لکھ کر اس کے سامان میں رکھ دیے ہوں۔ مجھے اس سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ وہ برہمی سے بولا۔ میں خواہ اپنی بیوی کو بدنام کیوں کروں گا؟ میں نے امکانات کی بات کی ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت تمہارے سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک دوسری پارٹی سے نہ مل لوں۔ ایک طرف کی کہانی سے صورتحال واضح نہیں ہوتی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا، تم یہ تینوں خطوط میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں زرینہ کے والدین کو تھانے بلا کر بات کروں گا۔ میں ذرا ان کا موقف بھی تو سن لوں۔ آپ ان کو کب تھانے بلائیں گے؟ جیلے نے بے تابی سے پوچھا۔ میں کل کسی وقت انہیں یہاں بلاؤں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، میں پھر کل شام کو آ جاؤں؟ اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے؟ میں نے کہا، مجھے اچھی طرح ان لوگوں سے بات چیت کر لینے دو۔ تم 2 دن کے بعد میرے پاس آنا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اگر تم حق پر ہوئے تو میں تمہیں تمہارا حق دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ وہ نہایت ہی گرم جوشی سے مجھ سے مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہونے لگا تو میں نے کہا، جیلا، اگر واقعی یہ ثابت ہو گیا کہ زرینہ تم سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہے، وہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے سکندر علی سے روابط رکھے ہوئے ہے، تو اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ کیا تم ایسی عورت کو بیوی کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھنا پسند کرو گے؟ میں ہر صورت میں اور ہر قیمت پر زرینہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ جیلے کے 2 ٹوک اور حتمی انداز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہو؟ بہت زیادہ، بے حد، وہ وجد کے عالم میں بولا۔ جیلا عام سی صورت شکل کا مالک تھا اور اس کی صحت بھی قابل ذکر نہیں تھی۔ اس روشنی میں نے اس سے پوچھا، کیا زرینہ بہت خوبصورت ہے؟ جناب، وہ نہایت ہی حسین و جمیل عورت ہے، اس نے بتایا۔ اس انکشاف نے مجھے مزید چونکا دیا۔ جیلے کی عمر کا اندازہ میں نے 42 کے قریب لگایا تھا۔ میں نے اس کی عمر کے پیش نظر جیلے سے سوال کیا، زرینہ کی عمر کیا ہوگی؟ شادی کے وقت وہ 20 سال کی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اور تم اس وقت کتنے سال کے تھے؟ اس وقت میری عمر 37 سال تھی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے تم دونوں کی عمروں میں پورے 17 سال کا فرق ہے۔ اس وقت زرینہ 28 سال کی اور تم 45 سال کے ہو۔ بالکل جناب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن 8 سال گزرنے کے باوجود بھی زرینہ کی کشش، رونائی اور خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ آج بھی اتنی ہی تر و تازہ اور شگفتہ ہے جتنی شادی سے پہلے تھی، جبکہ تم نے اپنی صحت کا سوا ستیہ ناش مار لیا ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ بس جی، کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے تو غموں اور دکھوں نے مار ڈالا ہے۔ اب میں جمیل احمد عرف جیلے کے مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت میں زرینہ جیسی حسین بیوی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے حصول کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، بیوی اگر نہایت ہی پرکشش اور حسین و جمیل ہو، عمر میں شوہر سے 17-18 سال چھوٹی اور بھرپور جوان ہو، تو اس کی ہلکی پھلکی بے وفائی بھی ایک عجیب سی بے نام لذت سے آشنا کرتی ہے، جسے الفاظ کا جامہ پہنانا ممکن نہیں۔ بعض لوگ اس لذت کو ذلت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ رسوائی کے ساز و سامان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ حضرت انسان بڑی پیچیدہ مخلوق ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان، جس کا نام ہے بے فیض۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ زرینہ کا باپ شکور احمد میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 50 کا ہنسا عبور کر چکی تھی۔ وہ حیران تھا کہ میں نے اسے تھانے کیوں بلوایا تھا۔ گزشتہ روز جب جیلا تھانے سے رخصت ہو رہا تھا،
تو میں نے اس سے شکور کے گھر اور کریانہ اسٹور کا پتہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اتفاق سے میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل بھی شاہین آباد ہی میں رہتا تھا۔ میں نے شکور کو بلوانے کے لیے اس کانسٹیبل کو بھیجا تھا۔ مذکورہ کانسٹیبل کا نام قادر بخش تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے زرینہ کے باپ سے الجھن کے عین مطابق سوال کیا، جانتے ہو شکور، میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ نہیں جانتا سرکار، وہ معصومیت سے بولا۔ جاننا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، ضرور جناب، ضرور بتائیں، میں نے تو کوئی جرم بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا، اس بات کا فیصلہ بھی ابھی ہونا باقی ہے کہ تمہارا جرم کیا ہے۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر منت آمیز انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں بہت سیدھا سادہ اور شریف انسان ہوں۔ مین بازار میں میری کریانے کی دکان ہے، آپ بازار میں سے کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ ضرورت محسوس ہوئی تو سب سے پوچھ لوں گا شکور احمد، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ فی الحال تو میں نے تمہیں پوچھ گچھ کے لیے یہاں بلوایا ہے۔ آپ مجھ سے کس قسم کی پوچھ تاچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں نے چند لمحوں تک اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، شکور، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے اپنی بیٹی کو کافی عرصے سے گھر بٹھا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ زرینہ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ کیا زرینہ کے علاوہ بھی تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ نہیں جی، میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ زرینہ اور عارف، بس میری یہی دو اولادیں ہیں۔ میں نے کہا، میں تمہاری اکلوتی بیٹی زرینہ کی بات کر رہا ہوں، جس کی شادی تم نے 8 سال پہلے اپنے بھانجے جمیل عرف جیلے سے کر دی تھی۔ وہ اچھا کرتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ زرینہ گزشتہ 3 سال سے اپنے میکے میں بیٹھی ہے، جیلے کو اس سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ تم زرینہ کو اس کے شوہر کے گھر بھیجتے ہو۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ میرے انداز سے سہم گیا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تمہارے داماد نے، میں نے بتایا۔ جو تمہارا داماد تو بعد میں بنا ہے، بھانجا پہلے ہے۔ کل وہ میرے پاس شکایت درج کروانے آیا تھا۔ وہ لجاجت سے بولا، جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ زرینہ کے میکے میں بیٹھنے میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ پھر کس کا ہاتھ ہے؟ وہ خود ہی جیلے کے پاس جانا نہیں چاہتی، اس نے بتایا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ زرینہ کی اپنی ساس سے بنتی نہیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ مجھے اس کا جواب سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، شکور احمد، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ الٹے سیدھے جواب دے کر تم مجھے مطمئن کر دو گے تو یہ تمہاری بھول ہوگی۔ میں اس وقت تک تمہیں تھانے سے جانے نہیں دوں گا جب تک میری تسلی نہیں ہو جائے گی۔ اگر میں نے ضرورت محسوس کی تو تمہیں حوالات میں بند کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ میری یہ دھمکی کارگر رہی۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں آپ کا کسی سوال کا الٹا یا ٹیڑھا جواب نہیں دوں گا، آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ زرینہ کی جیلے سے شادی تمہاری خواہش پر کی گئی تھی؟ جی، یہ سچ ہے، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اس شادی کے لیے میں نے جیلے کی پوری طرح حمایت کی تھی، جبکہ تمہاری بیوی اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس نے تسلیم کیا، مگر میں نے راحت کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ راحت بی بی شکور کی بیوی کا نام تھا، جو جمیل احمد عرف جیلے کی ساس لگتی تھی۔ میں نے شکور سے پوچھا، تمہاری بیوی اس رشتے کی مخالفت کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ اپنی بیٹی کو کہیں اور بیانا چاہتی تھی؟ اس کی مخالفت صرف اس لیے کی تھی کہ وہ جیلے کو پسند نہیں کرتی تھی، شکور نے بتایا۔ ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں کہ وہ زرینہ کی شادی کسی دوسری جگہ کرنا چاہتی ہو۔ میں نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا ہے کہ زرینہ کی اپنی ساس یعنی تمہاری بہن نذیرہ سے نہیں بنتی، اس لیے وہ میکے میں ڈیرا ڈالے بیٹھی ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری بہن نذیرہ بی بی کا 4 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور زرینہ پچھلے 3 سالوں سے میکے میں بیٹھی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی صحیح ہے، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی بالکل ٹھیک ہے تو پھر تم سراسر غلط ہو۔ سچ سچ بتاؤ، تم بیٹی کو اس کے شوہر کے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ وہ خود ہی اپنی سسرال میں جانے سے انکاری ہے، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، تم نے زرینہ کے انکار کی وجہ معلوم نہیں کی؟ میں نے اس سے بتیرا پوچھا ہے مگر وہ کچھ بتاتی ہی نہیں، شکور نے کہا۔ بس اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے، میرا اس آدمی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، میں کسی بھی قیمت پر باغبان پورا نہیں جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے زرینہ اپنی ماں سے بہت قریب ہے، میں نے کہا۔ راحت بی بی نے تو بیٹی سے کچھ اگلوانے کی کوشش ضرور کی ہوگی، یقیناً اس نے زرینہ سے یہ ضرور پوچھا ہوگا
کہ وہ جیلے کے گھر کیوں بسنا نہیں چاہتی؟ کیا تم نے اس سلسلے میں اپنی بیوی سے بات کی؟ وہ چند لمحے تک خلا میں کسی غیر مرئی شے کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ہم دونوں میں ایک طویل عرصے سے بات چیت بند ہے۔ یعنی تمہارے اور راحت بی بی کے درمیان؟ اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، اللہ کے بندے، اگر تم دونوں میاں بیوی آپس میں بات چیت نہیں کرتے تو پھر گھر کے معاملات کس طرح چل رہے ہیں؟ اللہ توکل، اس نے بے نیازی سے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ بولا، اگر ہمیں کوئی نہایت ہی ضروری بات ایک دوسرے سے کہنا ہوتی ہے تو ہم اپنے نمائندوں کا سہارا لیتے ہیں۔ نمائندوں کا سہارا؟ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ وہ وضاحت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، زرینہ کی اپنی ماں سے زیادہ بنتی ہے اور عارف کی مجھ سے۔ یوں سمجھ لیں کہ عارف محمود میرا نمائندہ ہے اور زرینہ اپنی ماں کی نمائندہ۔ تم دونوں میں کتنے عرصے سے بول چال بند ہے؟ لگ بھگ 4 سال سے، اس نے بتایا۔ یعنی جب سے تمہاری بہن نذیرہ کا انتقال ہوا ہے؟ جی ہاں، اس کے بعد ہی سے ہماری بات چیت منقطع ہوئی ہے، شکور دکھی لہجے میں بولا۔ ہم ایک گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو بہت افسوسناک صورتحال ہے بھائی۔ ہے تو جناب، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا، شکور احمد، تم نے جو حالات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل تمہارے گھر کی جو کیفیت ہے اس سے تم کلی طور پر بے خبر ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر مجھے چوکنا نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کون سی کیفیت کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کیا تم جانتے ہو آج کل تمہارے گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتی ہے، یہ تو تم نے سنا ہوگا۔ ہاں، میرے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے، اس نے تصدیق کی، مگر میں طلاق کے حق میں نہیں۔ میں نے ممکنہ حد تک زرینہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ دونوں ماں بیٹی میں پتہ نہیں کیا کیا منصوبہ بندیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اب ان دونوں سے کوئی سروکار نہیں رکھوں گا۔ شکور احمد کی اپنی بیوی کے معاملے میں بے بسی تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، مگر گھریلو مسائل سے لا تعلقی کو معقول نہیں کہا جا سکتا تھا۔ خصوصاً اولاد کی زندگی کے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے میاں بیوی دونوں کو مل کر سوچنا چاہیے۔ بھلے وہ ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے بھی روادار نہ ہوں، لیکن اولاد کے مستقبل اور بہتری کے لیے انہیں ایک پلیٹ فارم پر شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، شکور احمد، آج کل ان ماں بیٹی میں بہت ہی خطرناک منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اگر تم یوں ہی لا تعلق ہو کر بیٹھے رہے تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ وہ دونوں مل کر کیا کرنے والی ہیں؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے پوچھا، تم اپنے داماد بھانجے جیلے سے آخری مرتبہ کب ملے تھے؟ اس نے بتایا، 2 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے مجھے اس سے ملے ہوئے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ جیلے کی اکثر ملاقاتیں اپنی ساس سے ہی ہوتی تھی۔ میں نے شکور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تو جیلے سے زیادہ نہیں ملتے، لیکن وہ تمہاری بیوی کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ شاید وہ تم سے خفا ہے کہ تم زرینہ کے معاملے میں اپنی بیوی پر دباؤ نہیں ڈالتے۔ ہاں، مجھے اس کے آنے جانے کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ شکور نے کہا، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ راحت کی طرف سے زرینہ کی طلاق کا مطالبہ شدت پکڑ چکا ہے۔ میں نے استفسار کیا، اگر بالفرض زرینہ کو طلاق ہو گئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے کیا کرنا ہے، وہ سادگی سے بولا۔ زرینہ طلاق لے کر گھر بیٹھ جائے گی، گھر تو وہ پہلے ہی بیٹھی ہے، لیکن طلاق کے بعد ماں بیٹی کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں اب کون سا ان دونوں کی طرف سے سکھی ہوں؟ میرے دکھ میں تھوڑا بہت اضافہ ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، اسے بھی جھیل لوں گا۔ تم حالات کو جتنا سیدھا اور آسان سمجھ رہے ہو شکور احمد، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آنکھیں کھولو اور اپنے گھر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے اور آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، شکور احمد، تم نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ اگر زرینہ کو طلاق ہو گئی تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ کان کھول کر سن لو، تمہیں کچھ کرنا ہے یا نہیں، مگر تمہاری بیوی راحت کو تو بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ ایک خاص مقصد کے تحت زرینہ کو طلاق دلوانا چاہتی ہے۔ راحت کیا کرنے والی ہے؟ وہ اچھل پڑا۔ میں نے اب تک شکور سے جو بھی گفتگو کی تھی اس کی بنیاد جیلا سے حاصل ہونے والی معلومات تھی۔ ابھی تک شکور نے میری کسی بات سے اختلاف نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی تردید کی تھی۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ جیلے نے کسی دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔
میں نے شکور کے اضطراب اور بے چینی کے پیش نظر اسے حقیقت حال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا اور اس کے سوال کے جواب میں کہا، تمہاری بیوی زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے۔ دوسری شادی؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اچھلا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں شکور، راحت نے زرینہ کے لیے دوسرا بندہ بھی دیکھ لیا ہے۔ آج کل اس کا تمہارے گھر میں آنا جانا بھی ہے۔ کون ہے وہ بندہ؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کا نام سکندر علی ہے، میں نے بتایا۔ وہ برہمی سے بولا، یہ سکندر علی کون ہے؟ یہ سکندر علی تمہارے محلے میں ہی رہتا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری کریانی کی دکان کے برابر میں اس نے بیکری کھول رکھی ہے۔ دوسری جانب سکندر کے باپ کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ وہ تشویشناک نظر سے مجھے تکنے لگا، پھر سوالیہ انداز میں بولا، آپ صدیق کے بیٹے سکندر کی بات کر رہے ہیں نا، جو ہمارا پڑوسی بھی ہے؟ ہاں شکور احمد، یہ اسی سکندر کا ذکر خیر ہے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ اس کے چہرے سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ سکندر کا ذکر اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے معتدل انداز میں پوچھا، یہ سکندر علی کس قسم کا بندہ ہے؟ ایک نمبر کا آوارہ اور بدماش۔ وہ پھٹ پڑا، مگر وہ تو ایک بیکری چلاتا ہے۔ بیکری چلاتا ہے اس کی جوتی، شکور نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ وہ اکثر وہاں اپنے چھوٹے بھائی کو کھڑا کر کے آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کا باپ صدیق بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کمال ہے، اس کماش کے بندے کا تمہارے گھر میں آنا جانا اور تمہیں خبر ہی نہیں۔ تمہاری بیوی نے کیا سوچ کر اسے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، اگر اس خبیث نے میری بیٹی پر میلی نظر بھی ڈالی تو میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ اس کا اچانک غصے میں آ جانا مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ زرینہ اور راحت کی طرف سے بے اعتنائی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہا تھا، اور اب سکندر علی کے حوالے سے وہ شدید طیش میں آ گیا تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، تمہارا غصہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہیں اپنی بیوی اور بیٹی سے کچھ زیادہ لگاؤ یا سروکار نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ راحت اور زرینہ اس حد تک چلی جائیں۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ میں کسی بھی قیمت پر زرینہ کی شادی سکندر سے نہیں ہونے دوں گا۔ اور شادی کا کیا سوال؟ اس نے برہمی سے کہا، زرینہ تو اس وقت جیلے کی بیوی ہے، ابھی اس نے جیلا سے طلاق نہیں لی۔ جیلے سے طلاق لینے کے لیے تو تمہاری بیوی سر توڑ کوشش کر رہی ہے، میں نے کہا۔ وہ چاہے جیلے سے زرینہ کو طلاق دلوا دے، وہ حتمی لہجے میں بولا، لیکن اگر اس نے بعد میں زرینہ کی شادی سکندر سے کی تو میں اس کا سر توڑ دوں گا۔ میں نے کہا، مجھے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ تمہاری بیوی نے سکندر کو آسرے میں رکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ تمہارے گھر کے چکر بھی لگاتا رہتا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس شیطان کے قدم میرے گھر میں پڑنے لگے ہیں، وہ غصیلی آواز میں بولا۔ میں تو پورا دن کریانے کی دکان پر ہوتا ہوں، پتہ نہیں وہ کس وقت میرے گھر جاتا ہے۔ دکان یعنی اپنی بیکری سے تو وہ کئی مرتبہ غائب ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی رفیق اپنے باپ کی دکان میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، مگر سکندر اکثر و بیشتر رفیق کو بیکری میں بٹھا کر نکل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے؟ عارف محمود اسمال اسٹیٹ میں کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہے، شکور نے بتایا۔ وہ بھی دن بھر گھر سے باہر ہی رہتا ہے۔ گھر میں صرف زرینہ اور راحت ہی ہوتی ہے، اس لیے بھی میں سکندر علی کی آمد و رفت سے بے خبر رہا ہوں۔ اب تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں نا، میں نے کہا۔ تم زرینہ کو جیلا کے ساتھ روانہ کر دو، سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ وہ بے بسی سے بولا، یہ کام اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ دونوں ماں بیٹی میں سے کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، شکور احمد، میں نے ساری صورتحال تم پر واضح کر دی ہے، اب اپنا اچھا برا تم خود سوچ سکتے ہو۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا اور رازدارانہ انداز میں پوچھنے لگا، تھانے دار صاحب، کیا واقعی سکندر میرے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے شکور احمد، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ بھی سچ ہے کہ راحت زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہے؟ میں نے پروسوخ انداز میں کہا، ہاں، یہ بات 16 آنے سچ ہے۔ آپ کو یہ اتنی اہم باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں اس سے بھی زیادہ اہم اور خاص باتیں جانتا ہوں، میں نے آواز کو دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ سنو گے تو تمہاری آنکھیں حیرت اور شدت غم سے پھیل جائیں گی۔ وہ بولا، کچھ بھی ہو میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ مجھے سب کچھ بتا دیں، مجھ سے کوئی بات نہ چھپائیں تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، میں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا تعلق براہ راست زرینہ اور سکندر کے نجی معاملات سے ہے۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا،
زرینہ اور سکندر کے نجی معاملات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس کے سوال سے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی بیٹی اور سکندر کے عشقیہ معاملات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ورنہ اس کے چہرے کے تاثرات مجھے اشارہ ضرور دے دیتے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے سکندر تمہاری بیٹی سے محبت کرتا ہے۔ یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے کسی نے اسے سوئی چبو دی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، تم حیرت سے اچھل پڑو گے۔ تھانے دار صاحب، آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے قطعیت سے کہا، یہ ہو چکا ہے شکور احمد، بلکہ ہو رہا ہے، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو، مگر یہ حقیقت ہے۔ سکندر زرینہ سے محبت کرتا ہے، اور اپنی محبت کے اظہار میں وہ باقاعدہ زرینہ کو خطوط بھی لکھتا رہا ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس نے کمزور سی آواز میں استفسار کیا۔ میں نے بتایا، مجھے اس معاملے کے بارے میں خود جیلا نے مطلع کیا ہے۔ میں نے حقیقت کو بیان کرنے میں کوئی قباحت نہ سمجھی۔ شکور کے دل میں جیلا کے لیے جگہ نظر آتی تھی، ممکن تھا وہ کوئی مثبت قدم اٹھانے کا حوصلہ کر لیتا۔ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیلے نے مجھے زبانی کلامی ہی نہیں بتایا، بلکہ سکندر کے زرینہ کے نام لکھے ہوئے 3 خطوط بھی مجھے دکھائے ہیں۔ اس کے پاس وہ خطوط کہاں سے آئے؟ وہ استجابیہ انداز میں بولا۔ میں نے بتایا، پچھلے دنوں وہ زرینہ کے سامان کی تلاشی لے بیٹھا تھا۔ کپڑوں والے جستی صندوق میں سے وہ 3 خط برآمد ہوئے ہیں جو سکندر نے زرینہ کو لکھے ہیں۔ ان خطوط میں عشق و محبت کی باتیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی میز کی دراز میں سے وہ 3 خطوط نکال کر شکور کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ طے شدہ خطوط لے لیے، پھر انہیں کھول کر وحشت زدہ نظر سے دیکھنے لگا۔ میں کھوجتی ہوئی نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا، مگر وہاں صرف حیرانی ہی حیرانی تھی۔ چند لمحات کے بعد میں نے پوچھا، کیوں شکور احمد، پڑھ لیے تم نے یہ خطوط؟ وہ شکست خوردہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جناب، میں انہیں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میں تو بالکل ان پڑھ ہوں۔ میں اس کی مجبوری یا معذوری کو سمجھ گیا اور وہ 3 خطوط اس سے واپس لے لیے۔ پھر اس کی تسلی کے لیے میں نے اسے وہ خطوط پڑھ کر سنا دیے۔ اس نوعیت کے مضمون پر مشتمل خطوط سن کر کسی باپ کے دل پر جو گزر سکتی تھی، وہی شکور پر بھی گزری۔ اس کا چہرہ دل کی کیفیت کو پوری طرح عیاں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا، اب کیا کہتے ہو شکور احمد؟ میں کیا کہوں جناب، وہ بے بسی سے بولا۔ اگر یہ خط واقعی سکندر نے زرینہ کو لکھے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے، یہ بہت پہلے لکھے گئے ہیں، کیونکہ گزشتہ 3 سال سے تو زرینہ باغبان پورا گئی ہی نہیں، اور اب آپ بتا رہے ہیں یہ خطوط زرینہ کے کپڑوں والے صندوق سے برآمد ہوئے ہیں جو جیلے کے گھر میں رکھا ہے۔ وہ 16 آنے درست اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی توضیح دل کو لگتی تھی۔ میں نے کہا، شکور احمد، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سکندر اور زرینہ کے مابین خاصا پرانا چکر چل رہا ہے۔ اگر وہ میکے میں مستقل ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہے تو اس کے اس عمل میں بھی سکندر کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پھر ان دنوں سکندر تمہارے گھر کے پھیرے بھی لگا رہا ہے۔ ساری کڑیاں آپس میں مل کر ایک مربوط سی زنجیر بنا رہی ہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، میں آج ہی جا کر زرینہ کی ماں سے 2 ٹوک بات کرتا ہوں۔ مثلاً تم اپنی بیوی سے کس قسم کی 2 ٹوک بات کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں پہلے تو اس سے زرینہ اور سکندر کے بارے میں پوچھوں گا، اس کے بعد ان خطوط کا ذکر کروں گا اور یہ بھی پوچھوں گا کہ سکندر ہمارے گھر کیا لینے آتا ہے۔ اگر اس نے تمہیں کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ بے بسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب، میں تو صرف سیدھے طریقے سے پوچھ ہی سکتا ہوں، زور زبردستی میرے مزاج میں نہیں۔ اگر وہ مجھے کچھ نہیں بتانا چاہے گی تو مجبوراً مجھے خاموش ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا، شکور احمد، تم مرد ہو، اپنے گھر کے سربراہ ہو، مالک ہو، پھر اولاد اور بیوی کے معاملات میں اس قدر لاچاری کیوں دکھا رہے ہو؟ جناب، سچی بات تو یہ ہے کہ راحت بڑی منہ پھٹ اور لڑاکا عورت ہے۔ وہ شور شرابہ مچا کر خود کو سچا ثابت کر دیتی ہے۔ میں ایک امن پسند اور صلح جو آدمی ہوں، بدمزگی اور دنگا فساد سے دور بھاگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ راحت نے میرے سر کے اوپر راستہ بنا لیا ہے۔ میری شرافت ہی میری بزدلی کا سبب ہے۔ میں اس بد زبان، سرکش اور فسادی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شکور احمد جیسے شوہروں کے حالات کم و بیش اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ عورت کے معاملے میں گربہ کشتن روز اول با والا محاورہ بالکل صادق آتا ہے۔ شکور احمد انتہا سے زیادہ شریف تھا یا بزدل، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ مجھے اس کی بے بسی کا افسوس بھی ہوا۔ اپنے ہی گھر میں اس کی حیثیت کسی ملازم سے زیادہ نہیں تھی۔ گھر کے اہم معاملات میں اسے کوئی اختیار حاصل نہیں تھا،
اور میں سمجھتا ہوں اس صورتحال کی تیاری میں وہ بھی برابر کا حصے دار تھا۔ دونوں اطراف کی بات سنے بغیر کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ میں نے کہا، شکور احمد، زرینہ تمہاری پہلی اولاد ہے جو اس وقت لگ بھگ 28 سال کی ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہاری شادی 29-30 سال پہلے ہوئی ہوگی۔ اس طویل عرصے میں اگر راحت بی بی پر تمہارا بس نہیں چل سکا تو اب کیا چلے گا؟ بقول تمہارے وہ تمہارے سر پر اپنی گزرگاہ بنا چکی ہے۔ اب 30 سال بعد تمہاری کسی بھی قسم کی سختی معاملات کو سدھارنے کے بجائے مزید بگاڑ سکتی ہے۔ میں تو تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تم زرینہ کے سلسلے میں راحت سے کوئی بات نہ کرو۔ پھر اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، سنو شکور احمد، میں تمہاری گفتگو سے اندازہ لگا چکا ہوں کہ تمہیں زرینہ یا راحت پر کوئی اختیار حاصل نہیں۔ آج کل تمہارے گھر میں جو صورتحال چل رہی ہے تم اس سے بھی قطعی بے خبر ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اگر چاہتے ہو کہ اس الجھن کی کوئی سلجھن نکل آئے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ تم خاموشی سے گھر چلے جاؤ یا اپنی دکان پر چلے جاؤ۔ کسی بھی فرد سے اس ملاقات کا ذکر نہیں کرنا۔ تمہاری طرف سے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ تم خاموش تماشائی بن کر میری ہدایات پر عمل کرتے رہو۔ اور آپ کیا کریں گے؟ اس نے متذبذب انداز میں پوچھا۔ میں باری باری سکندر اور تمہاری بیوی راحت سے بات کروں گا، میں نے کہا، اور ضرورت پڑی تو زرینہ کو بھی ٹٹولوں گا۔ تم ان معاملات میں غیر جانبدار اور خاموش اجنبی کا کردار ادا کرنا۔ جیلا نے باقاعدہ میرے پاس شکایت درج کروائی ہے اور اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کی منکوحہ اپنے میکے میں رہتے ہوئے ایک نامحرم سکندر سے میل جول رکھے ہوئے ہے جو کہ قابل دخل اندازی پولیس ہے۔ اس لیے میرے پاس قانونی کارروائی کا جواز موجود ہے۔ کل جیلا دوبارہ میرے پاس آئے گا، میں اس سے پہلے ہی ان لوگوں سے ملاقات کر لوں گا۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مثبت راہ نکل ہی آئے گی۔ وہ ممنونیت آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں بھی آپ کے پاس ایک رپورٹ درج کروانا چاہتا ہوں۔ کس کے خلاف بھائی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، راحت بی بی کے خلاف۔ کس قسم کی رپورٹ؟ آپ بہت ہمدرد اور انسان دوست تھانے دار ہیں، وہ منت آمیز انداز میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ میرا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ میں نے کہا، بھائی مسئلہ بھی تو بتاؤ۔ اس نے بتایا، جس طرح آپ جیلے کی مدد کر کے زرینہ کو اس کے گھر میں بسانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کی نیت کا خلوص ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کچھ ایسا کر دیں کہ میری بیوی فرما بردار ہو جائے، وہ میرا احترام کرے اور میری باتوں کو اہمیت دے۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی بھی آئی اور اس کی حالت پر افسوس بھی ہوا۔ اس نے مجھ سے جو التجا کی تھی اس میں بے پناہ سادگی جھلکتی تھی۔ اس کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ تو لگا ہی لیا تھا کہ وہ ایک سچا، کھرا اور حد سے زیادہ شریف انسان تھا جو بیوی کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا تھا۔ اس قسم کے شوہر انکا نہیں ہوتے۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، اس تلاش میں آپ کو ناکامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے شکور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، او اللہ کے بندے، جس بیوی کو تم نے 30 سال کی طویل رفاقت میں اپنے سر پر چڑھایا ہے، میں اسے کس طرح تمہارا مطیع و فرما بردار بنا دوں؟ میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں، اور نہ ہی میرا تعلق عاملین و کاملین کے گروہ سے ہے جو تعویذات کے ذریعے ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ میں ایک سیدھا سادہ تھانے دار ہوں۔ وہ قدرے مایوس ہوا لیکن امید افزا لہجے میں بولا، پھر بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی گر تو ہوگا۔ بیویوں کو اپنا فرما بردار بنانے کے جتنے بھی گر اور ترکیبیں ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات فیل ہو جاتی ہیں۔ میں نے دیانتداری سے کام لیتے ہوئے کہا، ایک بات کان کھول کر سن لو شکور احمد، اس 30 سال کے عرصے میں تم میاں بیوی کے درمیان جتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کے لیے تم صرف اور صرف راحت ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ تم بھی کہیں نہ کہیں غلطی یا غلطیوں کے مرتکب ضرور ہوئے ہو۔ میں نے کیا کیا ہے جناب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات سجاتے ہوئے بولا۔ میں نے فی الوقت اسے ٹالنے کی غرض سے کہا، تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا، اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ فی الحال زرینہ اور جیلا والا معاملہ دیکھ لوں۔ تم فکر نہ کرو، اس طرف سے نمٹتے ہی میں تمہیں بھی سنہری مشورے ضرور دوں گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو گیا اور پوچھا، آپ راحت سے کب اور کیسے ملاقات کریں گے؟ میں نے کہا، جیلا میرے پاس کل آئے گا، میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہاری بیوی کا انٹرویو بھی کر لوں۔ میرے خیال میں آج ہی کا دن مناسب رہے گا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، تم دکان بند کر کے کب تک گھر پہنچ جاتے ہو؟ رات 8 بجے تک، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، دراصل میں تمہاری موجودگی ہی میں راحت سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
اگر ضروری ہوا تو زرینہ سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی، میں انہیں تھانے بلانا نہیں چاہتا۔ پھر آپ رات کو 8 بجے کے بعد میرے گھر پر آ جائیں، شکور نے کہا۔ ہاں یہی مناسب رہے گا، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اس طرح تمہارے گھر پہنچوں گا جیسے وہ معمول کی کوئی کارروائی ہو۔ تم بھی ہرگز یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ دن میں مجھ سے تھانے میں ملاقات کر چکے ہو، ٹھیک ہے؟